بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ آج ہمارا ویب ٹیکنالوجی کا لیکچر نمبر ہے 4 اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے۔ فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹولز دیکھیں گے کون کون سے ہوتے ہیں، جس میں HTML، CSS، DHTML ان کو دیکھیں گے۔ سرور سائڈ اسکرپٹنگ کیا ہوتا ہے اور کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کیا ہوتا ہے، ان کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپمنٹ ہوتا کیا ہے۔ فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ سے مراد ایک ایسی ڈیولپمنٹ جس میں ہم گرافیکل یوزر انٹرفیس بناتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کا۔ گرافیکل یوزر انٹرفیس سے مراد ایسا انٹرفیس جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، جس کو ہم دیکھ کر جس کو ہم یوز کر کے ایک ویب سائٹ کو ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں یا ڈیٹا جس کے اوپر لے رہے ہوتے ہیں، وہ پیج گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتا ہے، جس میں کچھ مینوز کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، کوئی آئیکونس کی مدد سے ہم اوپن کر رہے ہوتے ہیں کسی ویب سائٹس کو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں عام ایگزامپل میں ہمارا موبائل ہے، موبائل کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے کنٹیکٹ کو اوپن کرنا ہے تو اس کا آئیکن ہوگا، گیلری کو اوپن کرنا ہے اس کا آئیکن موجود ہوگا۔ اس طرح کے کچھ آئیکونس کو استعمال کر کے، کچھ مینوز کو استعمال کر کے ہم لوگ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو سامنے انٹرفیس ہوگا اس کو گرافیکل یوزر انٹرفیس کہتے ہیں۔ اس کی مدد سے ہی ہم کسی بھی ویب سائٹ تک رسائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو سامنے ہے اس کو فرنٹ اینڈ کہتے ہیں۔ جو پورشن ہمارے سامنے ہوتا ہے جس کو دیکھ کر ہم ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں یا آؤٹ پٹ لے رہے ہوتے ہیں، وہ پورشن کیا کہلاتا ہے؟ فرنٹ اینڈ کہلاتا ہے۔ اور فرنٹ اینڈ ویب ڈیولپمنٹ سے یہی مراد ہے کہ کیسی ڈیولپمنٹ جس میں ہم کسی بھی ویب سائٹ کا ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس بناتے ہیں۔ اب اس ویب سائٹ کے گرافیکل یوزر انٹرفیس کو بنانے کے لیے ہمیں کچھ لینگویجز کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ کون کون سی ہیں؟ HTML سے مراد ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ CSS کو استعمال کرتے ہیں، کیسکیڈ اسٹائل شیٹ اس کو کہتے ہیں، اور جاوا اسکرپٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ اس HTML، CSS، جاوا اسکرپٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم گرافیکل یوزر انٹرفیس کو تیار کرتے ہیں۔ اس گرافیکل یوزر انٹرفیس کی مدد سے ہم کسی بھی ویب سائٹ کو ویو کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اب ٹولز کون کون سے ہیں اس کے؟ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، کیسکیڈ اسٹائل شیٹ، جاوا اسکرپٹ۔ ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی بھی ویب سائٹ بناتے ہیں، ایک ویب سائٹ کے اندر ملٹیپل ویب پیجز ہوتے ہیں۔ ان ویب پیجز کو HTML لینگویج کی مدد سے ہی تیار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے HTML کسی بھی ویب سائٹ ڈیولپمنٹ پروسیس کے ایک بیک بون ہے۔ اب ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، یہ ایبریویشن ہے HTML کا۔ ہائپر ٹیکسٹ سے مراد کیا ہے؟ ہائپر ٹیکسٹ سے مراد ایک ایسا ٹیکسٹ جس میں لنکس ہوتے ہیں، اور اس کو ہائپر لنکس کا نام دیا جاتا ہے۔ نارملی ہم اس کو ہائپر لنکس کے نام سے بلاتے ہیں۔ اب اس لنک سے کیا مراد ہوا کہ ہائپر لنکس جس کے اوپر کوئی یوزر کلک کرے گا، وہ کوئی ورڈ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی فریز ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کلک کر کے ہم کسی اور پیج کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اکثر ہم کوئی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں یا ویکیپیڈیا اوپن کرتے ہیں تو وہاں پہ ملٹیپل ہائپر لنکس دیے ہوتے ہیں، وہ بلیو کلر میں دیے ہوتے ہیں اور ان کے نیچے ایک لائن لگی ہوتی ہے۔ جب اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ کسی اور پیج کے اوپر لے جاتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ مارک اپ سے مراد کیا ہے؟ یہ مارک اپ یہ کسی ٹیکسٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے جس کو امیج میں تبدیل کیا جاتا ہے، کس ٹیبل میں تبدیل کیا جاتا ہے، لنکس کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے، یا کوئی اور ریپریزنٹیشن ہو سکتا ہے۔ ہائپر ٹیکسٹ میں تو ایک ٹیکسٹ فارم تھی جس کے اوپر کلک کر کے ہم کسی پیج کے اوپر چلے جاتے ہیں، جبکہ مارک اپ میں کوئی امیجز ہو سکتی ہیں، ٹیبلز ہو سکتے ہیں، لنکس ہو سکتے ہیں، کوئی اور ریپریزنٹیشن ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک HTML کوڈ ہے جو ہمیں پوری ویب سائٹ کی لک دیتا ہے، اوور آل فریم ورک دیتا ہے کہ کس طرح ایک ویب سائٹ کی لک ہو سکتی ہے۔ یعنی HTML سے مراد جب ہم ویب پیج بناتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ پیج جب رن کرے گا تو یہ کس طرح نظر آئے گا۔ یہ اوور آل ہمیں فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کو ٹم برنر لی نے ڈیولپ کیا تھا HTML لینگویج کو۔ اب اس کا لیٹسٹ جو ورژن ہے وہ چل رہا ہے HTML5 چل رہا ہے، جو کہ اکتوبر 28 2014 میں پبلش کیا گیا تھا، اور اس کو W3 نے اس کو ریکمینڈ کیا تھا۔ اب اس ورژن کے اندر
بہت سارے نئے فیچرز ایڈ کیے گئے ہیں جو کہ ایلیمنٹس کو مختلف طریقوں سے ایفیشینٹ وے میں ہینڈل کیا جا سکتا ہے، جس میں ویڈیوز ہے یا آڈیو فائلز وغیرہ ہیں. یہ ایک نیو فیچرز ہیں جن کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے ان ایلیمنٹ. کیسکیڈنگ سٹائل شیٹ. کیسکیڈنگ سٹائل شیٹ یہ کسی بھی سائٹ کی پریزنٹیشن کے والے سے کنٹرول کرتی اور ہماری سائٹ کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ ایک یونیک لک دے. یعنی اس کو ایچ ٹی ایم ایل کے ساتھ ملا کر ویب پیج تیار کیا جاتا ہے. ایچ ٹی ایم ایل ایک سمپل ہے، اس میں ہمارے پاس سمپل پیج جنریٹ ہوگا. اگر ہم سی ایس ایس کے ٹیگز کو یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پیج کی جو لک ہوگی وہ بہت بہتر ہو جائے گی. یعنی اس کو بہتر وے میں بہتر لک کے ساتھ پریزنٹ کیا جاتا ہے. اس کے لیے کچھ رولز ہیں، سٹائلز رولز ہوتے ہیں جن کو استعمال کر کے ہم کوئی پیج تیار کرتے ہیں جو کہ کسی دوسری ان پٹ کے اوپر بیس کرتے ہیں، جیسے اسکرین کی ریزولیوشن ہے یا اسکرین کا سائز وغیرہ ہے کسی بھی ڈیوائس کا. ٹھیک ہے، یہ ان کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہیں. جاوا اسکرپٹ ایک ایونٹ بیس پروگرامنگ لینگویج ہے جو ایک اسٹیٹک ایچ ٹی ایم ایل پیج کو ڈائنامک انٹرفیس کے اندر ٹرانسفارم کر. یعنی ہمارے پاس ایک اسٹیٹک پیج بنا ہوا ہے ایچ ٹی ایم ایل لینگویج کو استعمال کر کے، اگر ہم اس کو ڈائنامک بنانا چاہتے ہیں تو ہم ایچ ٹی ایم ایل لینگویج کو استعمال کر کے اس پیج کو ڈائنامکلی کر سکتے ہیں. اور جاوا اسکرپٹ کوڈ جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ آبجیکٹ ماڈل کو یوز کرتا ہے جو کہ ایچ ٹی ایم ایل اسٹینڈرڈس پرووائڈ کرتے ہیں. یہ کام کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی ویب پیج ہے اس کو مینوپولیٹ کرتا ہے یا جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کو رسپانس دیتا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی ایونٹس ہوگا اس کے اگینسٹ یہ رسپانس پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کوئی ان پٹ دیتے ہیں تو ان پٹ کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی رسپانس ہمیں ملے گا. یہ جاوا اسکرپٹ کوڈ کی مدد سے مل سکتا ہے. اور جاوا اسکرپٹ کوڈ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کے لیے ڈاکومنٹ آبجیکٹ ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ایچ ٹی ایم ایل اسٹینڈرڈز پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں جو ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہے اس کو جیکس کہتے ہیں. یہ کوئی بھی ویب پیج کے اوپر کنٹینٹس اگر موجود ہے اس کو بھی ریٹریو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈی ایچ ٹی ایم ایل. ڈی ایچ ٹی ایم ایل اسٹینڈس فار ڈائنامک ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج. یہ کوئی لینگویج نہیں ہے، نہ ہی کوئی ویب اسٹینڈرڈ ہے، بلکہ یہ ایک ٹرم ہے جو مختلف ٹیکنالوجیز کو ڈسکرائب کرتا ہے. اور وہ ٹیکنالوجیز جو ویب پیجز کو ڈائنامک یا انٹریکٹیو بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یہ کمبینیشن ہے ایچ ٹی ایم ایل، جاوا اسکرپٹ، ڈاکومنٹ آبجیکٹ ماڈل اور سی ایس ایس کا. ٹیکنالوجیز کون کون سی ہیں؟ ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کمبینیشن ہے. اب وہ کمبینیشنز کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ایچ ٹی ایم ایل 4 ہے. ٹھیک ہے، ایچ ٹی ایم ایل 4 کیا کرتی ہے؟ یہ جاوا اسکرپٹ کو سپورٹ کرتی ہے، یہ ڈاکومنٹ آبجیکٹ ماڈل کو سپورٹ کرتی ہے. ایچ ٹی ایم ایل کے جو ایونٹس ہوتے ہیں جیسے ان پٹ ایونٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایونٹس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سپورٹ کرتی ہے. ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس کو سپورٹ کرتی ہے. ایچ ٹی ایم ایل ڈوم یعنی ڈاکومنٹ آبجیکٹ ماڈل، یہ ایک W3C اسٹینڈرڈ ہے کسی بھی ایچ ٹی ایم ایل کے لیے. ایچ ٹی ایم ایل ڈوم جو ہے یہ اسٹینڈرڈ سیٹ آف آبجیکٹس کو ڈیفائن کرتا ہے کسی بھی ایچ ٹی ایم ایل کے لیے اور ان کو اسٹینڈرڈ وے میں مینوپولیٹ کرواتا ہے اور ایکسیس کرواتا ہے. ڈی ایچ ٹی ایم ایل ڈوم کو یوز کر کے کسی بھی ایچ ٹی ایم ایل ایلیمنٹس کو مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے ایچ ٹی ایم ایل ایونٹس. ایچ ٹی ایم ایل ایونٹس جو ہیں یہ ایچ ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ آبجیکٹ ماڈل کا پارٹ ہوتے ہیں، حصہ ہوتا ہے یعنی کہ، اور یہ ڈیفائن کرتے ہیں سٹینڈرڈز کو. وہ سٹینڈرڈز کیا کام کرتے ہیں؟ کسی بھی ایچ ٹی ایم ایل ایونٹس کو ہینڈل کرواتے ہیں، یعنی ان کو کنٹرول یا ہینڈل کرنے کے لیے سٹینڈرڈز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. ڈی ایچ ٹی ایم ایل کی مدد سے ہم ویب پیج کریٹ کرتے ہیں جو کسی بھی یوزر ایونٹس کے اگینسٹ ریئیکٹ کرتے ہیں یا رسپانس کرتے ہیں. اب ایچ ٹی ایم ایل اور ڈی ایچ ٹی ایم ایل کا ڈفرنس کیا ہے؟ ایچ ٹی ایم ایل ہم نے کہا کہ یہ مارک اپ لینگویج ہے، جبکہ ایچ ٹی ایم ایل جو ہے یہ کلیکشن آف ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں. ایچ ٹی ایم ایل کو یوز کر کے ہم کوئی اسٹیٹک ویب پیج بناتے ہیں، جبکہ ڈی ایچ ٹی ایم ایل کو یوز کر کے ہم کوئی ڈائنامک ویب پیج بناتے ہیں. اب اسٹیٹک ویب پیج اور ڈائنامک ویب پیج کے اندر فرق ہے. اسٹیٹک ویب پیج وہ پیج ہوتے ہیں جو صرف ہمیں نظر آتے ہیں، جو ہمیں صرف ویو دے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے اندر کوئی ان پٹ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، وہ صرف ان پٹ کے اگینسٹ کوئی رسپانس نہیں کرتے، جسٹ صرف ہمیں انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. وہ اسٹیٹک ویب پیج ہوتے ہیں. جبکہ ڈائنامک ویب پیج ہوتے ہیں
ہماری ان پٹ کے اگینسٹ وہ کوئی نہ کوئی رسپانس دیتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں وہ ڈائنامک ویب پیج کہلاتے ہیں۔ HTML میں کوئی اینیمیشن یا ڈائنامک مینیوز نہیں ہوتے، جبکہ DHTML کے اندر اینیمیشنز اور ڈائنامک مینیوز کو استعمال کیا جا سکتا، یعنی HTML کی مدد سے ہم کوئی اینیمیشن اور ڈائنامک مینیوز کو کریٹ نہیں کر سکتے، جبکہ DHTML کو استعمال کر کے ہم اینیمیشنز اور ڈائنامک مینیوز کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ ہے۔ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ سے مراد ایک ایسی اسکرپٹنگ جو کلائنٹ سائڈ پہ ہوتی ہے، یعنی یہ کلائنٹس HTML پیج کے اوپر موجود ہوتی ہے۔ یہ کوڈ جو ہوتا ہے یہ عام طور پر براؤزرز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، یعنی براؤزر کے اندر جو لینگویج ہوتی ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ اب کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ میں جو لینگویج استعمال ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ جاوا اسکرپٹ۔ یہ جاوا اسکرپٹ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ یہ ایک موسٹ وائڈلی لینگویج ہے جو کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ لینگویج کسی بھی براؤزر کے اوپر رن کی جا سکتی ہے، یعنی اس کے اندر ابیلٹی ہوتی ہے کہ براؤزرز کے اوپر یہ رن کر سکے، یہ کمپیٹیبل ہوتی ہے ہر براؤزر پہ۔ براؤزر کیا کرتا ہے؟ یہ ٹیمپریری طور پہ اس کا کوڈ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اور اس کو پروسیس کراتا ہے بغیر سرور کے، یعنی سرور کی مداخلت کے بغیر ہی جو جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ہوتا ہے وہ براؤزر ڈاؤن لوڈ کرتا ہے ٹیمپریری طور پہ اور اس کو پھر پروسیس کرتا ہے۔ اگر مزید کوئی انفارمیشن کی ضرورت ہو تو پھر ریکویسٹ جو ہوتی ہے وہ سرور کی طرف بھیجی جاتی ہے، ادروائز یہ صرف براؤزر کے بغیر ہی پروسیس کروا رہا، تو یہ سرور کے بغیر ہی پروسیس کروا رہا ہوتا ہے۔ پہلے کلائنٹ سائڈ جو اسکرپٹنگ تھی وہ زیادہ تر پیج نیویگیشنز کے لیے، فارمیٹنگ کے لیے یا ڈیٹا ویلیڈیشن کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ آج کل جو ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی ڈیولپمنٹ کے اندر بڑا اس کا کردار ہو گیا، اور اس سے کیا ہوگا؟ اس کو استعمال کر کے جو سرور پہ برڈن تھا پروسیسنگ کا اس کو کم کیا، یعنی اس کی ورکنگ کو کم کیا گیا ہے۔ سرور سائڈ اسکرپٹنگ کیا ہوتا ہے؟ سرور سائڈ اسکرپٹنگ یہ زیادہ تر بیک اینڈ پہ ہوتا ہے کسی بھی ویب سائٹ کی، یعنی ویب سائٹ کی بیک اینڈ پہ یہ اپنا ایونٹ یا پلے رول کرتی ہے۔ یوزر اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا، نہ اس کو ویو کر سکتا، یوزر اس کو اس کی کوڈ کو ویو نہیں کر سکتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سرور سائڈ اسکرپٹنگ جو ہوتی ہے یہ کسی بھی ویب سائٹ کے لیے پاتھ کریٹ کرتی ہے پہلے، جو ڈیٹا بیس کی طرف جاتا ہے، اور بیہائنڈ سین ورک جتنا بھی ہو رہا ہے اس کو مینیج کرتی ہے اور ویب سائٹ پر رن کرتی ہے۔ سرور سائڈ اسکرپٹنگ جو ہوتی ہے یہ یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو کسٹمائز کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کا رسپانس جو بھی ہوگا اس کو کسٹمائز کیا جا سکتا ہے یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق۔ یہاں پر دیکھیں ڈائیگرام کی فارم میں دکھایا گیا۔ اب یہ جو ہے یہاں پر یہ سرور سائڈ اسکرپٹ ہے، اور یہ بھی جو بی پکچر ہے یہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ ہے۔ اب اس میں کیا کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو براؤزر کے اوپر جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ہوتا ہے، سب سے پہلے یوزر کیا کرتا ہے؟ براؤزر کے اوپر ریکویسٹ بھیجتا ہے۔ اب یہاں پر براؤزر کیا کرتا ہے؟ جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ٹیمپریری طور پہ لیتا ہے، اس کو پروسیس کرواتا ہے اور یہیں سے ہی یوزر کو رسپانس کر دیتا ہے۔ اب سرور کی طرف گیا ہی نہیں، یعنی سرور پہ جو برڈن پڑنا تھا پروسیسنگ کا وہ یہاں پر پروسیسنگ اس نے کروا دی۔ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کا یہ ہوتا ہے کہ جاوا اسکرپٹ کا اس کا جو استعمال ہے یہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہاں پر پروسیسنگ سے ہو گیا کہ سرور کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ نارمل رہتی ہے جیسی کی تھی، کیونکہ اس کے اوپر پروسیسنگ ہی نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر کوڈ موجود تھا، یہ کوڈ پہلے سرور سے لیا جاتا تھا، اب جاوا اسکرپٹ کا کوڈ یہاں پہ ڈال دیا اور براؤزر اس کو ٹیمپریری طور پہ یہیں پہ لے کر اس کو پروسیس کروا دیتا ہے، یعنی وہ سرور پہ جاتا ہی نہیں ہے۔ اس سے سرور کی جو پروسیسنگ تھی وہ انکریز ہی ہوتی ہے، اس سے کمپلیکسٹی نہیں بڑھتی، جس سے برڈن نہیں پڑتا اور سرور ڈاؤن نہیں ہوتا۔ جبکہ یہ ایک سرور سائڈ اسکرپٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں PHP ماڈیول کا استعمال کیا جاتا ہے سرور کے اوپر۔ یوزر سب سے پہلے براؤزر کے اوپر جاتا ہے، براؤزر سے پھر ریکویسٹ جو ہوتی ہے سرور پہ جاتی ہے، اور سرور پھر وہاں پہ PHP ماڈیول جو ہوتا ہے یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ کوڈ رن ہوتا ہے، اور جو ڈیمانڈ ہوتا ہے پیج کی وہی وہاں پہ یا جو بھی ان پٹ آئی ہوتی ہے اس کے اگینسٹ جو بھی ایونٹس رسپانس کرنا ہو وہ یہاں سے ہو کے براؤزر کے پاس جاتا ہے، براؤزر وہی پیج پھر یوزر کو دے رہا ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آج کا لیکچر اچھا لگا تو آپ نے ضرور اس کو لائک اور شیئر کرنا ہے،
اگر ابھی تک آپ نے سی ایس تعلیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے نیو لیکچر کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تھینک یو.